ٹھکانہ رضا کا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشکرونی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر جشن میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے موقع پر حاضر ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، تو شکر ماننے کے حوالے سے چند باتیں اور عقیدے کی چند باتیں عرض کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم ذات عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنا اور شکر ادا کرنا، تو شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے اوپر آپ کی بعثت مبارکہ کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نعمت کے ملنے کے اوپر جلوس کے ذریعے ان کا ذکر مبارک کرنا، روشنی کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ پر خوشی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور اللہ تبارک و تعالی نے
ہمارے اوپر جو احسان فرمایا وہ احسان اتنا عظیم ہے کہ صرف 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکال کر اس احسان کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کرتے اگر ہماری زندگی گزر جائے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے کرتے ہماری زندگی کی ایک ایک سانس قربان ہو جائے، لیکن ہم کو جشن ایسے منانا ہے، شکر ایسے ادا کرنا ہے کہ ایسا نہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو 12 دن تک بدمذہبوں کا رد کیے، 12 دن تک خوشی کا اظہار کیے، پھر یہ کہ اور چاند تبدیل ہو جائے تو ہمارا کردار بدل جائے، ہمارا عمل بدل جائے۔ ہم کو ہمارے امام نے یہ پیغام دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ پوری زندگی ایک ایک لمحہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر یہ کہ شکر کا جو جذبہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، وہ شکر کے جذبے کو اپنی نسل میں منتقل کرو، یہاں تک کہ یہ نسل چلتے چلتے جب قیامت کے میدان میں پہنچے تو آج سے لے کر صبح قیامت تک کی ہماری نسلیں یہ حضور کی میلاد پر ایسی جشن منانے والی ہو کہ فکر امام احمد رضا یہ ہے کہ ہمارا جشن ایک دن کا نہیں ہوتا ہے، ایک مہینے کا، ایک سال کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا جشن تو یہ ہوتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو شکر کو ادا کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے، اور صحیح معنوں میں کمال شکر یہ ہے کہ کمال شکر کی ادائیگی ایک بندہ اپنے عمل کے ذریعے کیا کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے کیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پر، پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ جب رات میں تنہائی میں قیام فرماتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پیدا ہو جاتا تھا، سوزن پیدا ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ شکر کی ادائیگی کا جو صحیح معنوں میں طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے شکر ادا کرے، اپنے عمل کے ذریعے شکر ادا کرے۔ اب ہم نے 12 ربیع الاول شریف کے دن میں جلوس کو نکال لیا،
ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا، ہم نے جھنڈے لگائے اچھی بات ہے، میں لگائے اچھی بات ہے، نعت پڑھی گئی اچھی بات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر گلی کے اندر ذکر مبارک کیا، یقیناً یہ نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر صحیح معنوں میں شکر ادا کیا جائے، امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ پر اگر کمال شکر کے ساتھ اگر اپنی زندگی کو گزارے تو یقیناً جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ایک سنی مسلمان کبھی بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو فراموش نہیں کرے گا۔ آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے والوں کی زندگی کو دیکھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوپر جن لوگوں نے اللہ کا احسان مانا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانا، تو وہ میلاد منانے والی جماعت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ صحابہ کرام کی جماعت نے اپنے دور میں جس طور پر میلاد مصطفیٰ کو منایا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا، تابعین نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا، اولیاء کرام نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا، امام احمد رضا نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سب کے سب بعثت مبارکہ کے اوپر اللہ کا شکر جو ادا کرنے والے تھے، وہ ایسا شکر ادا کرنے والے تھے کہ انہوں نے زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں سوچا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے والے ایسے تھے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو میلاد مصطفیٰ کے انعقاد کا ہم کو درس دیتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا سبق دیتے ہیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد رضا یہ شریعت مطہرہ کی ایسی پابندی کرنے والی ذات ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ امام احمد رضا 12 ربیع الاول شریف کو میلاد مناتے تھے، محفل میلاد منعقد کی جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چاند بدلنے کے بعد شریعت کے خلاف عمل کیا جائے، 12 ربیع الاول شریف کے دن تو ذکر مصطفیٰ کیا جائے، لیکن چاند یا مہینہ بدل جانے کے بعد زبانوں کے اوپر ہیرو کا ذکر آ جائے، ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ امام احمد رضا کا مشن تو یہ رہا اور ہم کو یہ مشن دیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کا شکر ایسے ادا کرتے ہیں، آپ کی امت میں پیدا ہونے پر احسان اس طور پر مانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مشن تو یہی ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب جب ہم یہ کہیں کہ حضور ہی کے لیے اللہ نے ہم کو زبان عطا فرمائی، ان کا ذکر کیا جائے، اللہ اور رسول کے ذکر کے لیے زبان عطا کی گئی ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں تو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے آئے ہیں، تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آج کے وقت میں زندگی گزارنے والے کتنے افراد پائے جاتے ہیں؟ آج یہ جو نوجوانوں کی جماعت ہے جو میلاد مصطفیٰ مناتی ہے، ہر سنی جو میلاد مصطفیٰ مناتا ہے اسے یقیناً منانا چاہیے، اپنی نسلوں کو پیغام دینا چاہیے، لیکن یہ کہ جو نوجوان میلاد مصطفیٰ مناتا ہے
تو ہر صدیق کو یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جوانی کے حوالے سے کیا پیغام دیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ اگر مال والا مناتا ہے تو مال والے کو یہ یاد تو رکھنا چاہیے کہ امت کے مالداروں کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے۔ اگر کوئی صحت والا میلاد مصطفیٰ مناتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صحت مند افراد کو کیا پیغام دیا ہے، اور یہ جو زندگی عطا کی گئی ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ جو زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں تو اس زندگی کے حوالے سے ہمارے آقا نے کیا پیغام دیا ہے۔ اگر آپ وہ پیغام کو یاد کریں تو میلاد مصطفیٰ کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور وہ 5 نعمتوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نعمتیں مل جائے تو اس کو غنیمت جانو 5 سے پہلے۔ قسم خدا کی میں اور آپ اگر وہ 5 نعمت کی قدر کرنے والے بن جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی ایسے ہوگی کہ بڑے سے بڑا دیوبندی ہمارے دل سے عشق مصطفیٰ نہیں چھین سکتا ہے۔ اگر وہ 5 چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائے تو مختصر سے جملے ہیں، لیکن وہ 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی قدر کرنے والے بن جائے تو دنیا ہے، دنیا سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور امام احمد رضا کے اس شعر پر عمل ہوگا کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ہم جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے لیے حاضر ہیں۔ امام الانبیاء کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج آدمی کہیں پر بھی جاتا ہے تو جس کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو راضی کرنے کے بارے میں فکر کرتا ہے، اس کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، اس کے رولز کیا ہوتے ہیں، کمشنر آفس میں داخل کیسے ہونا ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں معلومات لیتا ہے، تب جا کر وہاں پر قدم رکھتا ہے۔ دوستو آپ ذرا سوچئے، اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم کو پیغام کیا دیا، اس پیغام کو کیا ہم نے یاد رکھا ہے؟ ہم 12 دن کے میلادی نہیں ہیں، ہم الحمدللہ اپنی گھٹی سے میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کا جذبہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم 12 دن کے میلادی نہیں ہیں، ہم تو ایسی میلاد منانے والے ہیں کہ امام احمد رضا نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے ہم کو یہ کہا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میلاد منانا کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ میلاد منانا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات میں یاد میں اپنے رات اور دن کو گزارنا ہے۔ تو ہم کو تو ہمارے امام نے ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ کرنے کا درس دیا ہے، تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے آقا کا پیغام ہم غلاموں کے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے جوانی عطا فرمائی ہے تو اس جوانی کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ بڑھاپے میں گرفتار کر دیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے، اس مال کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ فقیر بنا دیا جائے۔ اللہ نے اگر تجھے صحت عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ بیمار بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں تو ان لمحات کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ مشغول کر دیا جائے۔ اور یہ 4 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ہمارے آقا نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ موت میں گرفتار کر دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں
یہ 5 نقاط کے اوپر اگر آدمی غور کرے، یعنی جوانی کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کی بنیاد پر گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ صحت کو عبادت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں تو فرصت کے لمحات یہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کر دیا جائے، 2 گھنٹے نیٹ کے اوپر گزار دیے جائے، موبائل کے اوپر گزار دیے جائے۔ یہ فرصت کے لمحات جو دیے گئے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے اندر گزارنے چاہیے۔ اور آخر میں جب ہم اپنی زندگی کو یاد کریں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے بارے میں ایک تصور یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو اسے غنیمت جان، جس سے پہلے کہ موت کے منہ میں داخل ہو جائے۔ اب جب مسلمان زمین کے اوپر چلتے ہوئے یہ سوچے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، کھانا کھا رہا ہے، وہ یہ سوچے گا مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے، شادی کرنے والا یہ سوچے گا مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے۔ جب زندگی کے ہر لمحے کے اوپر موت کا تصور غالب آ جائے گا، وہ تصور تجھے عاشق مصطفیٰ بنا دے گا، وہ تصور تجھے آخرت کی یاد کرنے والا بنا دے گا۔ اور جب وہ آخرت کی یاد کرنے والا بن جائے گا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو حقیقت یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کا انعام اللہ قبر میں عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ یہ میلاد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ پر یہ جو احسان مانا گیا، جب اس احسان کو ہر قدم کے اوپر یاد رکھے گا تو وہ احسان کی برکتیں یہ ہوگی کہ جب دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ یہی کہے گا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ آپ دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مناتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ یہ اپنی خواہشات کے ذریعے نہیں منایا جاتا ہے، اللہ و رسول کی رضا کے مطابق منایا جاتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہم جو مناتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو برائی سے بچنے کے حوالے سے کیا پیغام دیا؟ آپ نے سوچا کہ نیکیوں کی ترغیب کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ آج لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ ہم کو ایسا نظر آتا ہے کئی بار کہ جس ہاتھ کے اندر دوپہر میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا ہوتا ہے، شام میں وہی ہاتھ کبھی دیوبندی کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی یہ نظر آتا ہے کہ دوپہر کے اندر جو زبان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے والی تھی، رات کے 11 بجے اگر دیکھا جائے تو اس نوجوان کو دیکھ کر موبائل میں تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی نوجوان ہے جو دوپہر میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا تھا؟ کبھی تعجب ہوتا ہے یہ وہی نوجوان ہے جو حضور کے نام کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والا تھا؟ اگر واقعی میں اپنی زندگی کا مقصد اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہے تو دوستو ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ تھوڑی سی تکلیف یہ ہم کو حق سے ہٹا دے، تھوڑی سی پریشانی اگر گناہ کے اندر گرفتار کر دے تو ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جلوس کے اندر نکلنے والے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جلوس کے اندر چل لیے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آرام کرنے کے لیے چلے جائے
تو آرام اتنا زیادہ طویل ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز غائب ہو جائے، ظہر کی نماز غائب ہو جائے، عشاء کی نماز غائب ہو جائے۔ اور جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو نیکی کی دعوت دی جائے تو ہزاروں قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ آپ نماز کی طرف بلائے، کاروبار کا بہانہ ہوتا ہے۔ آپ کسی اور نیک کام کی طرف بلائے، کسی اور چیز کا بہانہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم غلاموں کو ایسا پیغام دیا اور اس طور پر بنانا چاہتے تھے کہ آج جو لوگ دنیا کی پریشانی کو لے کر گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کو لے کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو ہمارے آقا نے یہ پیغام عطا فرمایا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میدان محشر قائم ہو جائے، میدان محشر قائم ہو جائے اور حساب و کتاب میں کھڑے ہونے سے پہلے، کہاں پر؟ حساب و کتاب میں کھڑے ہونے سے پہلے اگر تجھے یہ موقع ملے کہ کھجور کا پودا اگا سکتا ہے تو تجھے ایسا کرنا چاہیے۔ کھجور کا پودا اگر اگا سکتے ہیں تو تم کو ایسا کرنا چاہیے۔ علماء سے پوچھے میدان محشر یہ تو یوم جزا ہے، عمل کا کام یہ تو دنیا میں ہے، وہاں پر تو اچھائی اور برائی کا بدلہ مل رہا ہے، تو وہاں پر ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں اگر کھجور کا پودا لگانے کا، حدیث پاک کا خلاصہ، اگر موقع ملے تو تجھے ایسا کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہاں ایسا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ آخر یہ مثال کیوں دی؟ اس مثال کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دنیا میں پریشانی کی بنیاد پر جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا میں پریشانی کی بنیاد پر جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا کی پریشانی تو دنیا کی پریشانی ہے، اگر میدان محشر بھی قائم ہو جائے تو میدان محشر کی پریشانی کتنی زیادہ، کوئی گھٹنوں کے بل پسینے میں ہوگا، کوئی ٹخنوں کے بل ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور ایسی حالت میں کہ جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، آج سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت سورج کی پیٹھ نہیں بلکہ سورج کا چہرہ یہ ہماری طرف ہوگا، اور ایسی حالت میں ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر پودا لگانے کا موقع ملے تو کرنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ پودا لگانا یہ نماز پڑھنے کے برابر اس کا ثواب تھوڑی ہے، پودا لگانے کا ثواب زکات ادا کرنے کے برابر ثواب تھوڑی ہے، پودا لگانے کا ثواب حق پر استقامت پر، حق پر قائم رہنے کے برابر ثواب تھوڑی ہے۔ تو آخر یہ کیوں فرمایا؟ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم غلاموں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر نیک عمل کرنے کا موقع ملے تو نیک عمل اگرچہ چھوٹا سا ہو، نیکی اگرچہ مختصر سی ہو، اگر نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو نیک عمل کرنے کے وقت جو تکلیف آئے گی، جو پریشانی آئے گی، ان پریشانی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے بلکہ نیک عمل کرنا ہے۔ کیوں کہ نیک عمل کرے گا تو پریشانی تو ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہی نیک عمل تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، وہی نیک عمل تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا پیارا مزاج ہم کو عطا فرمائے، اور مولا کائنات نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، مولا کائنات نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، خاص کر کے نوجوانوں کا طبقہ۔ ارے آج تو ماحول اور حالات ایسے ہیں کہ نوجوان تو نوجوان ہے، بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے جس کے پاؤں قبر میں چلے گئے۔ یہ سوشل میڈیا ایسی ہے کہ آج کے بوڑھے کو بھی گناہوں کے اندر گرفتار کر دیا۔
پہلے تو ایسا تھا کہ کہتے تھے کہ آدمی بڑھا ہو گیا تو مسجد پکڑے، اب کیا پکڑے؟ بولے کہ موبائل پکڑے، موبائل پکڑے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سبق کیا دیا، ہم کو ہمارے بزرگوں نے درس کیا دیا، بالخصوص نوجوان، کہ آج ہمارے سامنے ہزاروں مسائل ہیں اور گناہ کی لذتوں کی بنیاد پر کوئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی نیٹ کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی کو بازار کے اندر حسینہ نظر نہ آ جائے تو اب تو حسینہ کو آدمی جیب میں لے کے گھومتا ہے، انگلی گھماؤ، جیسی حسینہ چاہیے ویسا نظارہ کرو۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ دو کاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ دو کاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ کام کہ جسے آدمی کرتا ہے تو جب کرتا ہے نا تو کرنے میں مزہ آتا ہے، کرنے میں لذت ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، سزا کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ کام کہ جسے آدمی کرتا ہے تو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ثواب کو باقی رکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اللہ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ گناہ کی لذتوں میں گزارنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے۔ ایک آدمی لڑکی کا پیچھا کیوں کرتا ہے؟ ہماری نظریں لڑکیوں کے پیچھے کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ دل کو اچھا لگتا ہے۔ آدمی زنا کے قریب کیوں جاتا ہے؟ زنا کیوں کرتا ہے؟ نفس کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں یہ گناہ کی جو لذتیں ہیں نا، اس کا مزہ یہ مختصر سے وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کی سزا کو میدان محشر میں باقی رکھا جاتا ہے۔ اے مسلمان، تیری زندگی کا مقصد یہ گناہ کی لذت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا نہیں ہے۔ ارے ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھو کہ انہوں نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، یہ دین ہم تک پہنچایا اور ہم کو یہ بتایا کہ جان بھی اگر دین کے لیے چلی جائے تو جان کو جانے میں ایک تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن جان چلی جائے گی دین کے لیے تو وہ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب قبر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایسا باغ بنا دے گا کہ وہ جان دین کے لیے دینے والا قبر میں جا کر یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی کیا بتاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ بتائی کہ ایک وہ کام ہوتا ہے کہ آدمی جب کرتا ہے تو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حق بات بولنی ہے تو حق بات آج کے دور میں بولنی تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ یعنی حق بولیں گے تو حق بولنے کے بدلے میں ہو سکتا ہے تمہارے پیٹھ کے پیچھے کوئی گالی دے، ہو سکتا ہے تمہارے سامنے آ کر کوئی بدتمیزی کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر مجھے کہے کہ آپ کو فلاں آدمی گالی دیتا تھا تو وہ سن کر تکلیف تو ہوگی نا، لیکن مولا کائنات کا پیغام یہ ہے وہ تکلیف کا احساس تو ختم ہو جائے گا، لیکن حق بولنے کا ثواب میدان محشر میں عطا کیا جائے گا۔ ہم کو یہ مجاز دیا گیا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو
نیکی کرنے میں تکلیف تو ہوگی. مثال کے طور پر ٹھنڈی کا موسم ہے اور ٹھنڈی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی سے آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرے گا تو تکلیف تو ہوگی. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں سورج کی کرنیں نکلے گی نا وہ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا. وضو کرنے کا نماز ادا کرنے کا ثواب میدان محشر میں عطا کیا جائے گا. یعنی یہ ایسی جامع بات ہے کہ اس کی تفصیل اگر آپ سمجھتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل مولا کائنات کا یہ قول ہم کو متقی بنانے کے لیے کافی ہے. مولا کائنات کا یہ فرمان ہم کو پرہیزگار بنانے کے لیے کافی ہے. لہذا دوستو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ اگر وقت پر ہمارے ہاتھ کے اندر جھنڈا نہ بھی رہے تو ہمارا چلنا سنت مصطفیٰ کا سجانا ہمارا اخلاق ہمارا کردار ہمارا تسلف فی الدین ہمارا عمل یہ لوگوں کو یہ پیغام دے کہ یہ وہ عاشق مصطفیٰ ہے کہ ہاتھ میں اگر جھنڈا نظر بھی نہ آئے تو دنیا والے دیکھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ تو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے والا جا رہا ہے. لہذا دوستو اپنی زندگی کو بدلیں, شریعت مطہرہ کی پابندی کریں, شریعت کی حفاظت کریں اور یقین جانیں کہ آج کے وقت میں بلکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے, ایک بات آئی تو عرض کر دوں کہ آج کے وقت میں بڑی پریشانی کیا ہے کہ آدمی عمل تو کرتا ہے, کئی چیزوں میں عمل کرتا ہے, لیکن جب دین کے کام کی بات آئے تو وہاں پر اگر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور آج کے وقت میں تو رکاوٹ پیدا ہونا ہی ہے, پریشانیاں, کیونکہ آج کا جو دور ہے نا وہ قرب قیامت کا دور ہے. کون سا دور ہے؟ قرب قیامت کا دور ہے. اور یہ جو سوچتے ہیں نا کوئی ہم کو ذلیل ہی نہ کرے, کوئی ہم کو کچھ کہے ہی نہیں, تو یہ سوچ ہی غلط ہے. آج آدمی کی سوچ یہ بنتی جا رہی ہے, آج کا نوجوان دین کا کام کرنے کے لیے نکلے. آپ اگر جماعت رضا مصطفیٰ کوئی تقویت کے لیے نکلے, فکر امام احمد رضا کے فروغ کے لیے نکلے, تو آج ایک ہفتہ کام کرنے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی تعاون کرنے والا نہیں, شہر میں کوئی عزت کرنے والا نہیں. آپ مجھے بتائیں آج کا یہ جلسہ علماء نے حضور تاج الشریعہ نے رکھا, تو آپ نے یہ جلسہ رکھا تو شہر والوں سے انعام لینے کے لیے رکھا یا اللہ کی رضا کے لیے رکھا؟ اللہ کی رضا کے لیے رکھا. اب جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے نا تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا کبھی سامنے والے سے امید رکھتا ہی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا شہر سے امید رکھتا ہی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا اس کو لوگوں کی واہ واہی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے کام کرے گا, رب کی رضا کے لیے عمل کرے گا, تو اس کے عمل کو سوشل میڈیا میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اندھیرے میں بھی اگر عمل کرے گا اور تمہارے عمل کو برہانپور کا ایک بچہ بھی اگر نہ جانے تو اللہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ بندہ کون سا عمل کرتا ہے. جب آپ کا تعلق یا آپ کی امید آپ کے شہر سے نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہی سے آپ کی امید ہے, تو یقین جانیں اس نہج کے اوپر کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو دنیا میں اگرچہ آپ گمنام ہو جاؤ, انشاءاللہ میدان محشر میں ضرور اجر عطا کیا جائے گا. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, اور یہ سوچنا کہ مخالفت ہوتی ہے, دشمنیاں بڑھتی ہیں. تو دوستو ایک بات کہوں کہ لڑتا تو ہر کوئی ہے, کوئی چچا کے لڑکے کے ساتھ ملکت کے لیے لڑتا ہے, کوئی پراپرٹی کے لیے لڑتا ہے, کوئی کاروبار کے لیے لڑتا ہے. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی سے اختلاف کرتا ہے, نصیب والا وہ ہے. اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا بتایا, آپ کو پتا ہے
یعنی حق پر قائم رہنا، حق پر قائم رہنا، اور حق پر قائم رہنے کے بدلے میں پریشانیوں کو برداشت کرنا۔ میں نے ایک جگہ کے اوپر پڑھا تھا، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا، یا ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہو، میں نے تصوف کی کتاب میں پڑھا، معتبر کتاب میں، کہ وہ بزرگ ایسے تھے کہ جو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جائے تو شیر کے اوپر سواری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شیر کے اوپر سواری ہوتی، اور چابک جو ہوتا ہے نا تو زندہ سانپ ان کا چابک ہوتا تھا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی۔ لیکن بیوی کا مزاج ایسا تھا کہ ہمیشہ آپ کے بارے میں الٹا سیدھا ہی بولتی تھی، ہمیشہ الٹا سیدھا بولتی تھی۔ اب کچھ لوگ حضرت کی شہرت کو سن کر پہنچے، اب ان کے گھر کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ جن کی ولایت کا چرچا اتنا زیادہ سنا ہے، جن کی ولایت کا چرچا اتنا زیادہ سنا ہے، تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کی بیوی ان کی برائی کرتی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اور لکڑیوں کی جو گٹھری ہے نا وہ سر کے اوپر نہیں بلکہ آپ کے سر کے مقابل ہوا کے اندر ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو وہ صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی عطا سے دلوں کے حالات کو جاننے والے تھے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنے چاہنے والوں کے دل میں جو بیماری پیدا ہو گئی تھی، وسوسہ پیدا ہو گیا تھا، اس کو جان لیا کہ وہ لوگ دل کے اندر یہ سوچنے لگے کہ جب اتنی بڑی ذات ہے تو ایسی عورت کو رکھنے کی ضرورت کیا؟ ایسی عورت کو رکھنے کی ضرورت کیا صرف خواہشات کے لیے رکھا جائے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا سنو، اس عورت کو میں نے جو رکھا ہے نا وہ اپنی خواہشات نفسانی کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ وہ عورت ہے جس کے ذریعے مجھے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میں اس کی بدتمیزی پر صبر کرتا ہوں، مجھے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ حق پر استقامت قائم رہنا، اور حق پر قائم رہنے کے بدلے میں لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو برداشت کرنا، حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ان غلاموں سے فرماتے ہیں کہ سنو کہ جب تم حق کے اوپر قائم ہو جاؤ اور حق کے اوپر قائم رہنے کے بدلے میں لوگ اگر تمہاری مخالفت کرتے ہیں، لوگ اگر تمہاری دشمنی کرتے ہیں، تو سنو جب ان کمینوں کی کمینگی کو تم برداشت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی سنت پر عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی نہیں، انبیاء، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو پریشان کیا گیا، اور یقیناً جو نبی کو پریشان کرے وہ کمینہ ہی تو ہوتا ہے، وہ بدماش ہی تو ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر حق کے اوپر قائم رہ گئے اور اس کے اوپر قائم رہنے کے بدلے میں تم جتنی بھی ذلت کو برداشت کرو گے تو وہ ذلت حقیقت میں تمہارے لیے سنت پر عمل کا ثواب ہے، سنت پر عمل کے ثواب کا ذریعہ ہے۔ لہذا دوستو اپنے آپ کو حق کے اوپر قائم رکھیں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، عقیدے کے اندر مضبوطی پیدا کریں، اور بالخصوص اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بالخصوص ہندوستان والوں کے اوپر ایک عظیم انعام ہے کہ حقیقت میں امام احمد رضا کا دامن کرم یہ ہزاروں گمراہیت سے بچنے کا راستہ ہے، یہ ہزاروں گمراہیت سے بچنے کا طریقہ ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، میرا تو کہنا یہ ہے، لوگ یعنی الحمدللہ ہم عقیدے عمل پر بھی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر برائی کرے تو معاذ اللہ اس کی تائید کرتے ہیں، ہم تو تائید اس کی کرتے ہیں جس کی تائید کے لیے شریعت نے کہا ہے، ہم رد اس کا کرتے ہیں جس کے رد کے لیے شریعت مطہرہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں
کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو باعمل بنانا ہے، لوگوں کو اگر پرہیزگار بنانا ہے، تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کو پرہیزگار بنانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کٹر سنی بنا دو. لوگوں کو کٹر سنی بنا دو، یعنی ایسے سنی کہ جو بد مذہبوں کو برداشت نہ کریں، گستاخ صحابہ کو برداشت نہ کریں، گستاخ اہل بیت کو برداشت نہ کریں، گستاخ اولیاء کو برداشت نہ کریں، بزرگوں کے بے ادب کو برداشت نہ کریں. اگر کٹر سنی اگر بن گئے نا تو میرا یقین یہ ہے کہ جو عقیدے میں کٹر ہوگا اور ایسا کٹر ہوگا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر وہ ایسا کٹر سنی بن جائے گا تو ایسا سنی انشاءاللہ کبھی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی روزے کو چھوڑنے والا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ آج کے دور میں اگر سب سے مشکل عمل کوئی ہے تو وہ مذہبوں کا بائیکاٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ مسجدوں کے اندر جائیے، ہزاروں لوگ آپ کو نمازی ملیں گے، لیکن وہ نمازیوں سے سوال کریں بد مذہبوں کے بائیکاٹ کرنے والے کتنے ہیں تو آپ کو مختصر ملیں گے. آپ مدینہ شریف کے اندر جانے والوں کو دیکھیں، آپ عمرہ کرنے والوں کی جماعت کو دیکھیں، عمرہ کرنے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے. اور عمرہ کرنے والوں کو پوچھو کہ جاتے وقت کھانا کھلاتے ہو کتنے دیوبندی کو کھلایا، کتنے بد مذہبوں کا بائیکاٹ کیا، تو عمرہ کرنے والے میں بھی آپ کو مختصر وہ ملیں گے جو بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج کے وقت میں سب سے مشکل عمل یہ بد مذہبوں کا بائیکاٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سنی جب اللہ کی رضا کے لیے بد مذہب کا بائیکاٹ کرے گا، ایک سنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے دیوبندی وہابی رابسی سنت اللہ کا بائیکاٹ کرے گا، تو سب سے مشکل عمل کر لیا تو رب کی رضا کے لیے نماز کی پابندی نہیں کرے گا. سب سے مشکل عمل کر لیا تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے داڑھی نہیں رکھے گا. سب سے مشکل عمل کر لیا تو مال اگر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. ارے حقیقت یہ ہے کہ کٹر سنی اگر بنا دیا جائے تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو سنی کٹر بن جائے گا انشاءاللہ اللہ اس کے ظاہر کو بھی پاک فرما دے گا، اس کے باطن کو بھی پاک فرما دے گا. اس لیے تسلف فی الدین کو اختیار کریں. اور آج کے وقت میں امام اہل سنت کا نام لینے والے وہ تو ہزاروں ملیں گے، اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے وہ ہزاروں ملیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی میں امام احمد رضا کے دامن کرم سے وابستہ کرنے والے، حضور مفتی اعظم کے دامن کرم سے وابستہ کرنے والے، حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ کرنے والے یہ آپ کو مختصر ملیں گے. اور ہم جو حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی بار بار بات کرتے ہیں نا، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ تاج الشریعہ سے ہماری محبت صرف خاندان اعلیٰ حضرت میں پیدا ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. خاندان اعلیٰ حضرت میں کئی اور پیدا ہوئے جن کو ہم نہیں مانتے، جن کے پیچھے ہم نہیں چلتے. تاج الشریعہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ تاج الشریعہ کی زندگی کا مشن، تاج الشریعہ کی زندگی کا مقصد یہ رہا جو پیا کو بھائی اختر. اور یہ تاج الشریعہ نے عمل کیا نہیں کیا اس کو جاننا ہے. تو میرے تاج الشریعہ کی جوانی سے لے کر بڑھاپا دیکھ لو، میرے تاج الشریعہ نے اتنے لوگوں کو رب کی رضا کے لیے چھوڑا کہ جس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا ہے. آج تو لوگ دنیا کے لیے کبھی کہتے تھے دعوت اسلامی کا رد ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کا رد ہونا چاہیے. اب رد ہونا چاہیے، اب کیا کرتے ہیں؟ بولے کہ دعوت اسلامی کی گود میں بیٹھ گئے. اچھا تو آج سے 15 سال پہلے جو برائیاں تھی کیا ختم ہو گئی کہ گود میں بیٹھے؟ آج سے 15 سال پہلے جو برائیاں تھی وہ چھوڑ دی کہ گود میں بیٹھے؟ بولے کہ نہیں، اس سے
ज्यादा बुरे हो गए। बोले कि गोद में क्यों बैठे? बोले कि दुनिया में शोहरत चाहिए, हमको फॉलोअर्स बढ़ाना है। अरे मेरे ताजुशरिया ने ये बता दिया और हमको ये पैगाम दिया, जिसके दिल में हो इश्क़ नबी की चमक वो तरसते नहीं रोशनी के लिए। हा? अरे मेरे ताजुशरिया ने हमको ये बताया कि हमारी जिंदगी का मिशन ये है कि कोई अमीर नाराज हो, चाहे कोई गरीब नाराज हो, चाहे कोई तंजीम नाराज हो, हमारी जिंदगी का मकसद तो ये है कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। आप मुझे बताएं, वरना वो कौन सी बात है कि आज तक लोगों को कहते थे हम तो कट्टर हैं, हम तो वीडियो शूटिंग नहीं करवाते, हम तो ये कहते हैं कि बुरहानपुर के अंदर जो वीडियो बनाने वाला इमाम है उसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते। तो हम ये कहते हैं कि तब नहीं होती थी, आज होती कैसे है? तब नहीं होती थी तो आज होती कैसे है? क्या लोगों को राजी करने के चक्कर में तो तकवा की राह से नहीं हटा दिया है? क्या लोगों को राजी करने के चक्कर में गलत रास्ते के ऊपर तो नहीं डाल दिया है? क्या बुग़्ज़े हुज़ूर ताजुशरिया ने तुमको गलत रास्ते के ऊपर नहीं डाल दिया है? अरे इस बात को याद रखकर चलो कि हम पूरे यकीन से कहते हैं कि ताजुशरिया की विलायत तो वो है कि जिसको पूरी दुनिया ने माना है। ताजुशरिया की विलायत वो है कि अपनों ने भी माना है, गैर ने भी माना है। और हम तो यही कहते हैं कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अख्तर रजा की शम्अ फरोजा है आज भी। वरना बताए कि ये वो लोग कि जो कल कहते थे कारी ज़हीरुद्दीन ऐसा है, ये कहते थे ना कारी ज़हीरुद्दीन उलमा कौंसिल बनाया, ये सवालात कायम कर दिए, और फिर वो कारी ज़हीरुद्दीन ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन दुरूद मुबारका के पढ़ने के हुक्म देने को रस्म बद कहा, रस्म बद कहा। और रस्म बद कहा तो मेरे ताजुशरिया का हुक्म नहीं बदला। ये नहीं देखा कि ये तो बहुत भीड़ वाले हैं। ताजुशरिया ने ये नहीं देखा कि ये तो मुफ्ती आजम के गुलाम कहलाए जाने वाले हैं। अरे मेरे ताजुशरिया वो है कि हुजूर मुफ्ती आजमीन के ऐसे जानशीन हैं कि मेरे ताजुशरिया ने मुफ्ती आजम के सच्चे गुलामों को भी बताया, और मुफ्ती आजम के नाम के ऊपर जो लोगों को धोखा देते हैं ऐसे लोगों के चेहरे से निकाब भी आया है। मेरे ताजुशरिया ये वो है कि जिनका हुक्म नहीं बदला, बल्कि कारी ज़हीरुद्दीन के हवाले से, तहरीक के हवाले से, उनकी खराबियों के हवाले से जो हमको बताया, तो हमको बताया ये अल्लाह की रजा के लिए बताया। मेरे ताजुशरिया ने ज़ातियात के लिए अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा है, बल्कि मेरे ताजुशरिया ने अपनी जिंदगी को गुजारा है तो अपने जद्दे अमजद के इसी शेर पर अमल किया कि करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इसलिए हुजूर ताजुशरिया के दामने करम से वाबस्ता रहेंगे ना। और कोई कहे ताजुशरिया ने क्या किया, तो ताजुशरिया ने जो किया ना तुम्हारे अब्बा भी नहीं कर सकते। ताजुशरिया ने जो किया वो इतने, एक तो होता है आदमी दावा करे मैं कौम का रहबर हूं, एक होता है आदमी दावा करे पूरे शहर में मेरी हुकूमत, कौम का रहबर हूं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। हमारे ताजुशरिया ने वो कारनामे अंजाम दिए ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताजुशरिया ने किसी को खातिन में आप नहीं लाए, पूरी जिंदगी आपने फितरों का मुकाबला किया। और यही सच्चे रहबर की पहचान है, यही सच्चे रहबर की पहचान है। क्यों कि हुजूर ताजुशरिया जो नाइबे मुफ्ती आजम है ना, नाइबे मुफ्ती आजम है, इमाम अहमद रजा के उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी के वारिस हैं। वो हुजूर ताजुशरिया की जिंदगी को देखें और आपकी जिंदगी मुबारका के अंदर उठने
شریعہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں نا تو وہ سوچیں کہ جن کو تم نے اپنا بڑا مانا ہے کون سے فتنے کا مقابلہ کیا، اور میرے تاج الشریعہ نے کون سے فتنے کا مقابلہ کیا، کہ آپ کے زمانے مبارک میں جب فتنے پیدا ہوئے تو حضور تاج الشریعہ نے اپنے منصب کا حق ادا کیا۔ وہ حق کیا ہے؟ اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پھیلنے لگے، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم کے فرائض کو، النوافل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو میرے تاج الشریعہ نے فتنوں کا مقابلہ کیا اور مرتے دم تک مقابلہ کرتے رہے، اور ہم کو یہ پیغام دیا کہ نسبت قادریت کی اگر حفاظت کرنا ہے تو سچا قادری یہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے بلکہ فتنوں سے قوم کو بچایا کرتا ہے۔ اور آپ نے قوم کو فتنوں سے بچاتے ہوئے یہ کہا کہ اگر قادری بن کر رہو گے، قادری بن کر مرو گے، تو تمام قادریوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہے ہر قادری کے لیے۔ اس لیے تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، وابستہ کیسے رہنا ہے؟ یعنی کوئی تاج الشریعہ کے خلاف بولنے کے لیے آئے گا تو اس سے بیٹھ کر بحث کرنی ہے۔ وابستہ ایسے رہنا ہے، ایسے تاج الشریعہ کا بغض جس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا بغض پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ کی پوری زندگی یہ اس بات پر گواہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی زندگی کو ہمارے دین ایمان کی حفاظت کے لیے گزارا ہے۔ تو آپ کا احسان ہمارے اوپر ہے، ہماری نسلوں پر ہے، لہذا ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ اور بالخصوص آج کے وقت میں علماء کہلائے جانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جو علماء حق ہے ان کی غلامی بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو علماء حق ہے ان کی غلامی بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اب آج کے وقت میں تعلیمات امام احمد رضا کی روشنی کے اندر ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا رہبر کون ہے اور رہبر کے بھیس میں ڈاکو کون ہے۔ اس کو پہچاننا تو پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے 100 سال پہلے کہا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ تو یہ سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، تو رکھوالا چور نہیں ہوتا، رکھوالا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ دور ایسا ہے کہ لباس تو رکھوالے کا ہے، لباس تو رکھوالے کا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کام ہے چوری کرنا۔ تو ایسے ہزاروں آ گئے۔ تو اب ہم جانے کیسے، ہم جانے کیسے کہ آپ کا سچا رہبر کون ہے؟ تو ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال ہوا تھا جس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین فلاں مسئلے کے بارے میں، جواب دینے میں کسی کی رعایت نہ کریں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے جواب میں فرمایا کہ سب سے پہلے تو سوال کرنے والے کو علماء کی بارگاہ کا ادب جاننا چاہیے، علماء کی بارگاہ کا ادب جاننا چاہیے، کیونکہ جب تم نے عالم دین لکھ دیا تو اب اسے لوگوں کی رعایت سے کیا لینا دینا، وہ تو اللہ رسول کا جو حکم ہے اسی کو سنائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر اللہ رسول کے حکم کے خلاف کرے، غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکم جان بوجھ کر دے، تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین کب ہوا؟ وہ تو نائب شیطان ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ تو نائب شیطان ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی ایسا کہ جو درود مقدسہ پڑھے جانے کے حکم کو رسم بد کہے،
درود پڑھنے کا حکم دینا یہ تو سنت الہیہ ہے. صلو علیہ وسلموا تسلیما، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھنے کا حکم دینا یہ تو سنت الہیہ ہے. اور قاری ظہیر الدین اسے رسم بد کہتا ہے اور سنی دعوت اسلامی کا سرپرست بھی ہے. اب ایسے سرپرست کے نیچے رہنے والوں کو اگر آپ جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد کہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تو ارے نادان، تم نے مسلک رضا کو پہچانا ہی نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر مسلک رضا پر چلنے والا ہوتا تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اتحاد کی بات نہ کی جاتی، ایسے لوگوں کے حوالے سے قریب ہونے کی بات نہ کی جاتی، اور لوگوں کی بھیڑ کم دیکھ کر بے چینی پیدا نہ ہو جاتی، بلکہ حضور تاج الشریعہ کے وظیفے پر عمل کیا جاتا کہ جب تم حق کے اوپر قائم ہو تو اس بات کو یاد رکھ کر چلو، ہزاروں لوگ تم سے دور ہو جائے تو وہ دوری تم کو بے چین نہ کر دے، بلکہ ہزاروں دور بھی ہو جائے تو تمہارا وظیفہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. اس لیے دوستو حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ رہیں، جماعت رضائے مصطفیٰ کو تقویت دے. اور جہاں کہیں فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور فتنوں کے بارے میں اور کیا کہوں کہ آج کے وقت میں دو باتیں عرض کرتے ہیں، روشنی پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر صحیح اور غلط کو سمجھنا ہے تو عالم جسے کہا جاتا ہے نا، وہ بد مذہبوں سے گھال میل کرنے والا نہیں ہوتا ہے. بد مذہبوں کی، دیوبندی وہابی کی تائید کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے سچے علماء کو پہچانے، اور اس راہ کے اندر جو ذلیل کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ قرب قیامت میں دیندار کی حیثیت اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں بھیڑ بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی. بھیڑ بکریوں سے زیادہ، یعنی ایک آدمی جتنی بکری کی فکر کرتا ہے، بکری کی جتنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی کمتر حالت کس کی ہوگی؟ دیندار کی ہوگی. اب آج کا ماحول ایسا ہے کہ نہیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یقیناً آج وہی حالات ہیں. ایک نوجوان آج کا اگر حضور تاج الشریعہ کے موقف پر عمل کرتا ہے جو شریعت کا موقف ہے، تو کیا اس کو گھر والے پریشان نہیں کرتے؟ ارے گھر والے تو کیا، کئی مولوی کہلائے جانے والے بھی گھر والوں کو پریشر کرتے ہیں، تاج الشریعہ کے دامن سے ہٹاؤ، تاج الشریعہ کے دامن سے ہٹاؤ. کیا تکلیف ہے بھائی؟ تاج الشریعہ کے دامن سے ہٹاؤ. بے چین کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان تمام پریشانیوں کو نہ دیکھیں. ہمارے لیے یہ انعام کافی ہے کہ ہم اگر حق پر قائم ہیں، ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ذلیل ہم کو کریں، لیکن امام الانبیاء نے ایسے لوگوں کو دیندار فرمایا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیندار کہہ دیا تو دنیا والوں سے ہم کو کیا لینا دینا. اس لیے حق پر قائم رہیں، بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں، دیوبندیت وہابیت سے بچیں. اور اس شہر کے اندر بالخصوص اس شہر میں حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت کے گستاخوں سے بچیں. اس شہر میں گستاخوں سے بچے، ورنہ یہ کہ ان گستاخوں سے نہیں بچے تو آج ٹی وی مووی سے اگر دور ہونا
تو اگر ایسے گستاخ کے چکر میں آ گئے تو کل تم بھی تو آ جاؤ گے ویڈیو کے اوپر۔ اگر ان گستاخوں سے نہیں بچے تو آج تو جو بد مذہب کا رد نہیں کرتا ہے اس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، کل یہ ہو سکتا ہے کہ بد مذہب کا رد نہ کرنے والا وہ بھی دین کا خادم بن جائے اگر یہ گستاخوں سے نہیں بچے۔ اس لیے جو حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت محدث کبیر کے گستاخ ہیں ان سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو حضور تاج الشریعہ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شہر یار مجھ سے